أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے کچھ مثالیں رکھی جا رہی ہیں کہ صرف اس وقت تم ہی آزمائش کی اس پسی میں نہیں، اس چکی میں نہیں پسے جا رہے ہو، آزمائش کی اس چکی میں تم ہی پسے نہیں جا رہے بلکہ تم سے پہلے جو کل ہم نے پڑھا نوح کا تذکرہ کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، 950 سال کس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور کیا مذاق ان کے ساتھ کیا گیا، کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اب آج والی آیت میں کہا گیا کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا، وہ ابراہیم کو بھی بھیجا ہم نے اپنی قوم کی طرف. وہ واقعہ یا ان کی سیرت کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. حضور سے کہا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے اور ہم سے، آپ سے، تا قیامت تمام انسانوں سے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اس قسم کی آزمائشیں، مشکلات، ان کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. اب مثال دی جا رہی آج ابراہیم علیہ السلام کی. وہ ابراہیم، اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا. اذ قال، جب کہا اس نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی قوم، ابھی تک ہم کئی بار پڑھ آئے ہیں، یہ کس کس قسم کے امراض میں مبتلا تھی، کس قسم کے شرک میں مبتلا تھی، کس کس کی پوجا وہ کرتے تھے. تو مختصر الفاظ میں اللہ کے اس نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بس ایک اللہ کی بندگی کرو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اور بس صرف اسی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر فرمائے انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم بندگی کرتے ہو، تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. یہاں پوشیدہ ہے ہم، یعنی وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اوثانا، وہ کچھ بت ہیں. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ. یہاں اوثان کہا گیا ہے بتوں کے لیے، وثن کی جمع ہے. یہ قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں بتوں کے لیے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ایک تو صنم، جس کی جمع اصنام ہے، وہ ایسے بتوں کو کہا جاتا ہے جو مویبل ہوں، یعنی جن کو انسان خرید بھی سکے، بیچ بھی سکے، ادھر ادھر لے جا سکے. وہ چاندی کے ہو سکتے ہیں، پیتل کے ہو سکتے ہیں، پتھر کے ہو سکتے ہیں، لکڑی کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ان کو آدمی لے جاتا ہے، ادھر ادھر بھی لے جاتا ہے. ان کو اصنام کہا جاتا ہے. دوسرے قسم کے بت جن کے لیے لفظ نصب آیا ہے اور انصاب اس کی جمع ہے، یہ وہ ہیں جو ان کو کہیں تراش کر کسی ایک جگہ بنایا جاتا ہے. جیسے عرب میں تھا لات، منات، حبل، عزا، وہ ایک ہی جگہ وہ تراش کر تھے، وہ انہیں کہا جاتا ہے نصب. اور پھر تیسری قسم جو یہاں آیا اوثان، یہ وثن کی جمع ہے. اس میں بت خانے ہیں. یہ کسی دیوی دیوتا کا کوئی استھان ہو سکتا ہے، کسی ولی کا کوئی آستانہ ہو سکتا ہے،
کوئی قبر کہیں ہو سکتی ہے، اس میں بت رکھا بھی جا سکتا ہے یا اس کے بغیر بھی، بس کوئی خاص جگہ ہے کہ یہاں ہم مرادیں مانگ سکتے ہیں وہاں سے. تو یہ 3 قسم کے ہم کہیں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بتوں کے لیے قرآن پاک میں. تو فرمایا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بت ہیں، یعنی وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، اپنے بنائے ہوئے آستانے ہیں، کچھ بھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم بناتے ہو، گھڑتے ہو جھوٹ. وہ تم نے ایک بت کو نہیں گھڑا بلکہ تم نے ایک جھوٹ گھڑا ہے، سراسر جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو لوگ پرستش کرتے ہیں، جو بھی پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے رزق کا ان کے پاس اختیار نہیں. فابتغوا، تم تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، الرزق، رزق اللہ سے مانگو، وہیں سے آپ کو ملے گا. وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کس کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے بلایا ہے، انہیں دعوت دی ہے، اور کس طرح سے تمام بتوں کا انکار کیا، سمجھایا ہے انہیں کہ الہ کون ہو سکتا ہے، معبود کون ہو سکتا ہے. 4 قسم کی چیزوں کو ان میں گنایا ہے. پہلی چیز کہ وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، معبود وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو خود مخلوق ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے. تو پہلی بار یہی بتائی گئی یہاں پہ، وہ تخلقون، تم تو تخلیق کرتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. خالق نہیں ہے وہ، بلکہ مخلوق بھی نہیں، وہ تو مخلوق در مخلوق ہے، یعنی تم خود مخلوق ہو اور پھر تم نے ان کو بنایا ہے، وہ مخلوق کی مخلوق ہے، وہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں. پہلی مثال یہ دی، پہلی دلیل یہ دی کہ یہ تمہارے الہ نہیں ہو سکتے، تمہارے معبود نہیں ہو سکتے. دوسری چیز کہ معبود وہ ہو سکتا ہے، الہ وہ ہو سکتا ہے جو رزق دے، جو تمہیں کھلائے پلائے. تو یہ تمہیں رزق کہاں دیں گے، یہ کہاں دیتے ہیں، بلکہ تمہیں ہی ان پر کچھ چڑھاوے، کچھ نظر و نیاز چڑھانا پڑتا ہے. یہ تمہیں نہیں کھلا سکتے، تم ہی ان پر ڈال دیتے ہو، یہ خود بھی نہیں کھا سکتے. بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو چڑھاوے وہاں چڑھاتے ہو تم، اگر اس میں سے مکھی کوئی ان سے چھین لے تو یہ اس مکھی سے بھی وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. یہ مکھی بھی نہیں اپنے آپ سے بھگا سکتے، یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. تو گویا دوسری جو دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یا تو وہ خالق ہونا چاہیے، جو الہ ہے، خالق بھی نہیں ہے، یہ مخلوق در مخلوق ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ آپ کو رزق دے سکتے ہوں، آپ کو کھلائیں پلائیں، تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ تو رزق دینے کے قابل نہیں ہے. تیسری چیز جو ان سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ان کے لیے کچھ خود ہی افسانے گھڑنے پڑتے ہیں. یعنی آپ کس طرح سے ان کا یقین دلاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ معبود ہے. ہاں فلاں شخص یہاں آیا تھا، اس نے یہاں بے ادبی کی تھی، اس کو یہ ہو گیا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ کہیں گر پڑا تھا. فلاں شخص اس نے وہاں منت مانی تھی کچھ، تو اس کو یہ فائدہ مل گیا. وہ تمہیں من گھڑت افسانے بنانے پڑتے ہیں ان کی اس سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر چوتھی چیز جو بتائی گئی یہاں پہ وہ یہ کہ ایسا بھی معبود ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں جن کی طرف تمہیں جانا ہو وہ وہاں تمہیں کوئی اس کی مزدوری دے دے، تو آپ نے ان کی طرف لوٹ کر جانا ہی نہیں. الیہ ترجعون، تم نے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، وہیں جانا ہے، اسی نے تم سے حساب لینا ہے. لہٰذا یہ تمام دلائل اس میں سارے انتہائی ہم یہ کہیں گے مختصر اور مدلل،
وہ جو کہا جاتا ہے خیر الکلامی ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزیں اس میں بیان کر دی کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اسی سے تم طلب کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اس سے تم رزق طلب کرو، یعنی اس وقت بھی اگر تمہارے پاس کچھ ہے وہ بھی اسی نے دیا ہے، مزید اگر دے گا وہ بھی وہی اللہ دے گا، کوئی اور دینے والا نہیں، اسی سے مانگو۔ اور جب وہی رزق دینے والا ہے وَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی رزق دیتا ہے اسی کی عبادت کرو۔ اور جب تم اسی کی عبادت کرو گے اور اسی نے رزق دیا ہے، اب اسی کا شکریہ بھی بنتا ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، لہذا اسی کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ جب تم اس کی بندگی کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، وہ اور تمہیں دے گا تو تم اور شکر کرنا، وَاشْكُرُوا لَهُ، تم اس کا شکر ادا کرو، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ذرا دیکھیں کس خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مختصر الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی۔ ان چیزوں کو پڑھ کر کسی نہ کسی حد تک ہمارے دل میں کچھ ہلچل پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، توحید کی دعوت اپنے برادران وطن کے سامنے رکھنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ کون ہے ہمارا معبود، کس کی بندگی کی جانی چاہیے، انتہائی محبت کے ساتھ۔ اب کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، وَإِن تُكَذِّبُوا، اب کہا اپنی اس قوم سے، اور ان اگر تُكَذِّبُوا، تم جھٹلاؤ گے، یعنی اب اگر تم نے جھٹلایا، یعنی میری بات کو نہیں مانا، میری بات کو جھوٹ کہا یا جھوٹ جانا، جھوٹ سمجھا، تو مجھے اس سے بھی کوئی پریشانی نہیں، یہ میرے لیے نئی بات نہیں۔ کیوں؟ فَقَدْ كَذَّبَ، کیونکہ جھٹلا چکی ہیں، امت کی جمع، کئی قومیں، بہت سی امتیں پہلے بھی جھٹلا چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، وہ پہلے جھٹلا چکی ہیں کہ اگر تم اب مجھے جھٹلاؤ گے، تم میری بات کو جھوٹ سمجھو گے، تو یہ جان لو کہ مجھے اس سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اچنبھا نہیں ہوگا، بلکہ تم سے پہلے جو کچھ امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور ما نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، علی الرسول، رسول پر، الا سوائے البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، البلاغ، بلاغ ہوتا ہے پہنچا دینا، المبین، صاف طور پہ، صاف الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا، بس یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جان رکھو اگر تم جھٹلاؤ گے مجھے اس سے کوئی، میرے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اچنبھا نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، اور وہ بھی صاف طور پہ پہنچا دینا۔ اب یہاں سے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، اب یہ یہاں سے جو آگے، اب یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنی قوم سے، اب یہاں سے آگے تضمین ہے، آیت نمبر 19 تک۔ تضمین کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کچھ اپنی اب بات بتا دی کہ دیکھو ذرا غور کرو، اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ گویا یہ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مخاطبین تھے وہ، یا حضور علیہ السلام جن کو اس وقت بات سمجھائی جا رہی تھی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولم یروا، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ، کیف، کیسے، یبدئ، ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الخلق، خلق کی، پیدائش کی ابتدا کیسے کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ یعنی ادھر ادھر تو گھومتے ہی ہیں، اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، کتنے دیکھتے ہیں کہ ہزاروں قسم کے مردوں کو دفن کرتے ہیں، پھر زندہ ہو کر اوپر آ جاتے ہیں۔ جب وہ بیج بوتے ہیں کھیت میں، وہ بیج مردہ ہوتا ہے،
اور چند ہی دنوں کے بعد وہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ان میں زندگی آ جاتی ہے، لہلہاتے ہیں کھیت. کہتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یعنی پہلے پیدا کی ہوئی وہ چیز تھی، پھر وہ مردہ ہو گئی تھی، مردہ کو دفن کر دیا، پھر وہ ایک ہی جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ کئی قسم کی پیدائشیں کہ ان کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پھر اسے اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. ان بے شک ذالک یہ چیز ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان، یعنی یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے. یہ انسان خود بھی سوچ سکتا ہے، کم عقل اور کم فہم انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ پہلی بار کوئی چیز پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، اور دوسری بار کوئی چیز پیدا کی جائے گی وہ تو بہت آسان ہے پہلی بار کے مقابلے میں. جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا دوسری بار وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض گھومو ذرا، چلو پھرو اس زمین میں، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف بدأ الخلق کیسے ابتدا کی پیدائش کی، کیسے خلق کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے، ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر وہ اٹھائے گا اٹھان دوسری، یعنی پھر وہ دوبارہ دوسری بار زندہ کرے گا. جاؤ گھومو ذرا ادھر ادھر دیکھو کس طرح سے وہ قوموں کو ختم کرتا ہے پھر دوبارہ اٹھاتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو زندگی عطا کرتا ہے، انہیں موت دیتا ہے، اس کے بعد پھر جلا اٹھتا ہے. دیکھو ذرا کس کس قسم کی پیدائش ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے. اس میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جب انسان چلتا ہے وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی پیدائش کس کس قسم کی ہے. کہیں گورے انسان نظر آئیں گے، کہیں کالے نظر آئیں گے، کہیں چھوٹے قد کے، کہیں لمبے قد کے، کہیں ایک قسم کی آنکھوں کے انسان اسے ملیں گے، کہیں دوسرے رنگت والی آنکھوں کے والے انسان دیکھیں گے، کہیں ایک قسم کی بولی بولنے والے، کہیں دوسری قسم کی بولی بولنے والے. انسانوں میں بھی بہت کئی قسم کی انسان وہ دیکھیں گے. اور پھر اس کے علاوہ کتنی مخلوق ہے، 10 لاکھ سے زائد جو ابھی تک جن کو کہا جاتا ہے کہ معلوم جو مخلوق ہے، مختلف چیزیں جو ہیں تو وہ 10 لاکھ ہیں. اس کے علاوہ بھی ابھی کتنی ہوں گی. کس کس قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، کس کس قسم کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی. کہ اگر انسان اپنی جسم پہ غور و فکر کرے گا، یہاں جب انسان گھومے گا کہیں دیکھتا ہے کوئی مشین لگی ہوئی ہے لوہے کی، تو لوہے کی مشین کئی سالوں کے بعد گھس گئی ہے، اب اس کی حیت ہی تبدیل ہو گئی ہے. اس کے برعکس ذرا اپنے جسم کی طرف، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیے، 60 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، 70 سال سے کام کر رہے ہیں، 100 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ تو ویسے ہی ہیں، یہ گھس نہیں گئے ہیں، آدھے نہیں رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کس کس قسم کی چیزیں اس نے بنائی. ایک انسان کی تخلیق میں، ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے کیسے پیدا کرتا ہے وہ، جیسے قرآن پاک نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، یعنی وہ جو اندر سے جو ایک بچہ دانی ہوتی ہے وہاں کے اندر ہوتا ہے، پھر کچھ مختلف قسم کی میمبرینز باہر سے ہوتی ہیں، پھر انسان کا جسم ہے اس کے اندر ہے، کتنے اندھیرے ہیں. انسان نے کوئی چیز بنانی ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں بنا سکتا، وہ تو اجالے میں بنائے گا جو چیز بھی اس نے بنانی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں کے اندر بناتا ہے انسان، اور جو سیل آنکھ کا ہے وہ آنکھ میں جا کر اپنا کام کرتا ہے، کان والا کان، مختلف سیلز جو بناتی ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے اب کہ کس طرح سے کیا انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے. آنکھ کیسے بنتی ہے، کان کیسے بنتے ہیں، اس اندھیرے میں کیسے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بنا رہا ہے، کس طرح سے وہ آرڈر دے رہا ہے، کس چیز کو کہاں فٹ کرنا ہے تو فٹ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ دیکھیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ اللہ کے سوا کہیں پھر نہیں دیکھیں گے.
یہ اللہ جو ان باتوں پہ غور و فکر کرے گا، تعصب کی اینت کو توڑ کر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی آستانے پہ نہیں جائیں گے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگیں گے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور آستانے کی وہ جبی سائی نہیں کریں گے، کسی اور در پہ جا کر کہیں نہیں جائیں گے، وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، بار بار اس آیت کو پڑھیں، آپ بار بار اس آیت کو پڑھیں۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے تفسیر جو ضیاء القرآن ہے اس میں اس کی وضاحت آئی ہے، ایک علامہ پانی پتی نے اس کی میں وہ وضاحت کے ساتھ لکھا یہ عذاب کیا ہے، انہیں سمجھائی یہ بات۔ عذاب دینے کے مختلف طریقے اللہ کے پاس، ہم نے لکھا ہے اس میں کہ عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ تو وہاں کا عذاب ہے، یہ بھی عذاب کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، یہ وہ بھی عذاب ہے۔ دنیا میں کسی کو وہ بدتمیز بنا دیتا ہے، یہ اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ دنیا میں وہ کسی سے اس کی قناعت چھین لیتا ہے، لالچ اس کے دل میں بھر دیتا ہے، یہ اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ دنیا میں وہ اسے قرآن سے دور کر سکتا ہے، یعنی اسے دل نہیں لگے گا قرآن سننے میں، مسجد میں بیٹھنے میں اسے دل نہیں لگے گا، ذکر سے اسے دور کرے گا، اللہ اپنی یاد سے اسے دور کر دے گا، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چکما دیا فلاں صاحب کو، اسے پتہ نہیں چلا، ہم مسجد سے بھاگ گئے، وہ اپنے آپ کو بڑا زبردست قسم کا ماہر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق چھین لیتا ہے، کسی کو نماز کی توفیق عطا نہیں کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب، کسی کو قرآن کریم پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، دنیا میں جو عذابات ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سے وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے وہ رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح سے رحم کرنے کے بھی بہت سارے طریقے اللہ کے پاس۔ ایک رحم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے رحم کرنے کا، اور پھر وہاں اپنا دیدار عطا فرمائے، دیدار الہی، وہ بھی اس کا رحم ہوگا۔ اور پھر دنیا میں وہ ہمیں قناعت پسند بنائے گا، ہمیں قناعت عطا کرے گا، ہمیں ادب اور تہذیب سکھائے گا، ہمیں بدتمیزیوں سے دور رہنا سکھائے گا، ہمیں قرآن کی محبت ہمارے دل میں ڈالے گا، مسجد کی محبت ہمارے دل میں ڈالے گا، یعنی ہمیں اللہ کی یاد میں مزہ آئے گا، اللہ کے قریب ہم آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیار عطا کرے گا، ان کو اپنانے کی توفیق دے گا، یہ اس کے رحم کرنے کے طریقے، وہ میں ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوں گے، وہ ہم اجنبیت اس میں ہم محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اسے ہم اپنائیت محسوس کریں گے اللہ کے نبی کی کسی سنت کو اپنانے میں۔ تو یہ اس کے رحم کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، جس طرح عذاب دینے کے طریقے بہت سارے ہیں اور رحم کرنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں اللہ کے پاس۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جانا پھر وہی ہے۔ وما انتم، بس یہی آیت مکمل کریں گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ زمین میں ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ کی گرفت سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پوجا کرو گے، پرستش کرو گے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے احکامات پر چلو گے، کسی اور سے محبت کرو گے، تو یاد رکھو تم اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہی بات سورہ رحمان میں بھی کہی گئی ہے، یا معشر الجن والانس
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر جانے کی، فانفذوا، بھاگو بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں، ہرگز نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے سلطان چاہیے۔ سلطان کیا ہوتا ہے؟ پروانہ راہداری، یعنی اس کے لیے آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے، اس کے لیے ویزا چاہیے آپ کو، وہاں آپ کی چیکنگ ہوگی، ایسے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، میں ولا فی السماء، تم نہیں بھاگ سکتے اللہ کی گرفت سے، نہ زمین میں کہیں جا سکتے، نہ آسمان میں کہیں چھپ سکتے، اور نہ ان کی کناروں سے باہر کہیں تم جا سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَكُمْ، اور کوئی نہیں تمہارا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یاد رکھو، بار بار اپنے آپ سے کہنی چاہیے بات، بار بار ان الفاظ کو دہرانا چاہیے کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی ولی ہے تمہارا اور نہ کوئی نصیر ہے تمہارا اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک ہی ولی ہے، وہی ہمارا حمایتی ہے، وہی ہمارا ولی ہے، سرپرست ہے، اور وہی ہمارا نصیر ہے، مددگار ہے، ہر وقت مدد کرنے والا، ہر جگہ مدد کرنے والا اگر ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی معرفت ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ہمیں عطا کرے، ہم اللہ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم